بھائی شیئر بازار میں مطلب انویسٹ کرنا مطلب یہ ہوا کہ شیئر خریدنا اور بیچنا. کمپنی کے شیئر جو بکتے ہیں، کبھی کمپنی جو ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے تو یہ جو آپ نے سستا خریدا تھا مہنگا ہو جاتا ہے، اور کبھی مہنگا خریدا تھا کہ اور مہنگا ہوگا، معلوم ہے کمپنی جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، جس نیت خریدا وہ بھی سب گیا. تو بہرحال یہ شیئر کا کاروبار جو ہے خریدنا بیچنا، اس کو یہ بیع فاسد ہے، اس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو آپ چیز خرید رہے ہیں وہ مجہول ہے. بھئی کروڑوں اربوں کی کمپنی اور 10-10 روپے کا 100-100 روپے کا شیئر ہے، اس میں آپ کا کتنا حصہ ہوا؟ آپ نے شیئر خرید لیا، جس کمپنی کا شیئر خریدا ہے اگر آپ اس کمپنی میں چلے جائیں تو واچ مین باہر ہی سے بھگا دے گا آپ کو. اگر میں اس کا شیئر ہولڈر بھگا شیئر لے کے جا کے تب بھی نہیں اندر گھسنے دے گا. ہاں بھائی کیا بولے گا، بولے گا 33% ہوگا، تب سمجھا جائے گا کہ تم اس کے شیئر ہولڈر ہو. کیوں؟ یہ جو خریدا ہے اس نے 100 روپے میں 200 روپے میں 1000 روپے، اس کا کیا ویلیو ہے؟ تو اعلیٰ فاضل بریلوی قدس سر عزیز نے اس بیع کو جو ہے بیع فاسد لکھا ہے، اور بیع فاسد سے ملک ہوتی ہے تو ملک خبیث ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچے. اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے. اچھا نہیں. بھئی آپ نے سوال تو سنا نا کہ بھئی کچھ لوگ جو ہیں وہ شیئر مارکیٹ میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں جو ہے نفع ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، جیسا کہ سوال کیا گیا ہے. حالانکہ یقین حاصل ہونا یہ تو بہت مشکل ہے. بڑے بڑے بین الاقوامی بینک جو ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ان کا بٹا بیٹھ گیا. ہاں، اور جو لوگ تھے وہ بھیک مانگنے لگے اور ٹاور سے روڈ پہ آ گئے. آپ نے بین الاقوامی بینکوں کے بارے میں سنا ہوگا، میری جو قریبی زمانے میں جو ہے پورا بینک ہی جو ہے اڑ گیا سفید ہستی سے. تو یہ سب یقین کہ بھائی یقین ہوگا نفع ملے گا، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو گمان ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا. بہرحال یقین بھی ہے تب بھی بیع فاسد ہونے کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے. ہاں اگر جیسا کہا گیا ہے کسی نے خرید لیا اور خریدا اور بیچ دیا، نفع آیا، اور کافر کمپنی ہے اور خریدا اور خرید کے بیچ دیا اور نفع آیا، تو وہ نفع وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا، فائدہ مند ہوگا، جس طرح اس کا استعمال کرے. لیکن آئندہ اس شیئر خریدنے سے بچے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں بہہ گئے. تو ایک تو جائز نہیں ہے، اور دو سے خرید کر کے ایک گناہ بھی اور پیسہ بھی برباد کرنا. تو اس طرح ہاں ایسا ہی کرنا، پیسہ لگانا ہی ہے تو آپ بینک وغیرہ میں فکس ڈپوزٹ وغیرہ میں وہ جمع کریں کہ یہ اب ہم کو خریدنا نہیں، بلکہ ہم نے کافر کو پیسہ دیا اور اس نے اس پر ہمیں نفع دیا، تو یہ سود نہیں ہے، بلکہ یہ علماء نے لکھا کہ یہ نفع ہے. اور خود حدیث پاک میں بھی ہے کہ لا ربا بین المسلم والحربی، مسلمان اور حربی کے درمیان سود نہیں ہوتا. تو وہ بڑھا کر کے اگر دے، کافر کمپنی بڑھا کر کے دے، ہم نے پیسہ جمع کیا ہے کہ بھائی جتنا جمع کیا اتنا تو ہم کو ملنا ہے، اس پر وہ بڑھا کر کے دے جیسا بینک میں ہوتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. بھائی نیشنل فنڈ میں کیا اس میں بھی کچھ خریدا جاتا ہے یا پیسہ جمع کیا جاتا ہے؟
ہاں ہاں، تو اگر اس میں پیسے جمع کیے تو میں تو پہلے ہی بتایا کہ جیسے بینک میں جمع کر دیا تو اس مدت پوری ہونے کے بعد جیسے 10 سال کے لیے آپ نے فکس ڈپوزٹ کیا، اب 10 سال کے بعد وہ دونا ملے گا، آپ نے 1 لاکھ جمع کیا تو 2 لاکھ ملے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر نیچرل فنڈ جو ہے اگر اسی طرح کی صورت ہے تو اس کو کرنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز کے تعلق سے سوال یہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سوچنے لگا کہ کون سی سورہ پڑھوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ یہ سورہ مجھے پڑھنی ہے، تو اس نے پڑھا، کیا نماز میں کوئی خرابی لازم ہے؟ سوال سن لیا آپ نے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ملانے کے دوران وہ سوچنے لگا، اب سورہ یاد نہیں آ رہی کہ یہ پڑھوں، یہ کون سی پڑھوں کون سی پڑھوں، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر 3 تسبیح کی مقدار وقفہ ہوا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اگر وقفہ ہوا تو نماز مکروہ ہوگی، یعنی اب اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز اس کی بلا قرات ہو گئی مکمل، اور سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اب نماز اس کو دہرانی پڑے گی۔ اس پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر اسے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاد نہیں آئی لیکن وہ بار بار بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ یہاں تک کہ سورہ اسے یاد آ گئی، کیا اس صورت میں نماز کیا پڑھ؟ اب یہ سوال یہ ہوا ہے کہ سورہ یاد آنے سے یہ تو بار بار وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن مجید کا جز ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے قیام کے علاوہ اور کسی رکن میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جزو قرآن ہے، قرآن کا جزو ہے تو اور جگہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ بسم اللہ پڑھنا بھی اگرچہ سورہ ملانے کے قائم مقام نہیں ہوگا لیکن قرآن پڑھنا ہے، لہذا اتنی دیر میں اسے اس پر سجدہ سہو نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ فقیر کے علم کے مطابق یہ میں نے اس طرح کا کوئی جزیہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہونا ہی چاہیے کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو قرآن ہے تو یہ قرآن ہی پڑھنا ہوا۔ اب قرآن پڑھنا ہے، اگرچہ اس میں سورہ ملانے والا وجوب تو ادا نہیں ہوگا لیکن جتنی دیر قرآن وہ بسم اللہ پڑھتا رہا وہ قرآن مجید پڑھتا رہا، لہٰذا یہ وقفہ نہیں مانا جائے گا۔ سوال سن لیا کہ قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، تشہد سے پہلے تحیات شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ بسم اللہ میں نے ابھی کہا کہ بسم اللہ جو ہے یہ جزو قرآن ہے، تو اور قرآن کی تلاوت صرف قیام کی حالت میں ہی جائز ہے، نماز میں رکوع میں نہیں پڑھے، قومہ میں نہیں پڑھے، سجدے میں نہیں پڑھے، قاعدے میں بھی نہیں پڑھے، تو یہ بسم اللہ پڑھنا یہ قرآن پڑھنا ہے قصداً، تو اگر بھول کر پڑھا ہے تو سجدہ سہو کرے، قصداً پڑھتا ہے تو یہ ترک واجب ہوگا۔ قرآن کا حصہ کیونکہ قرآن مجید میں ہی ہے، سورہ نمل میں ہے کہ وقالت نملۃ، وہ اس نے بلقیس کے پاس جو ہے تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا، تو یہ قرآن مجید میں ہے کہ اس میں جو اس نے کھولا تو کہا تھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، یہ اس خط لکھا تھا۔ تو دیکھیے وہ قرآن مجید کا حصہ ہوا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پوری ایک آیت تو نہیں ہے کہ یہ پڑھ دے تو وجوب ہو، لیکن یہ آیت کا ایک جز ہے، تو قرآن مجید کا ایک حصہ ہے وہ، اس لیے قیام کی حالت کے علاوہ اور دوسرے رکن میں اسے نہیں پڑھے گا۔ سوال سن لیا کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، سنت موقدہ جو ہیں متعین ہیں،
وہ ایک دن میں 12 رکعتیں ہیں اور جمعے کے دن 14 رکعتیں ہیں۔ سنت مؤکدہ، دو فجر کی 2 سنتیں، ظہر میں 6، مغرب میں 2 اور عشاء میں 2۔ اور جمعے کے دن جو ہے جمعے سے پہلے 4 ہے اور جمعے کے بعد 4 ہے، یہ سنت مؤکدہ۔ تو سنت مؤکدہ میں جو 4 رکعت والی اگر سنت مؤکدہ ہے تو پہلے قعدہ میں تشہد پڑھ کے یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، درود شریف وغیرہ نہیں پڑھے گا۔ سنت مؤکدہ میں پہلے قعدے میں پہلی مرتبہ بیٹھا تو تشہد یعنی اتحیات پڑھ کر کے وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے، درود شریف وغیرہ نہ پڑھے۔ اور سنت غیر مؤکدہ میں اگر 4 رکعت والی ہے تو پہلے قعدے میں تشہد کے بعد درود بھی پڑھے، دعا بھی پڑھے، اور جب تیسری میں کھڑا ہو تو ثنا بھی پڑھے۔ کیونکہ غیر مؤکدہ یا اور کوئی بھی نفل ہو، غیر مؤکدہ ہو یا اور کوئی نفل ہے 4 رکعت والی، تو اس کا ہر قعدہ قعدے اخیرہ کے حکم ہے، لہذا اس میں تشہد کے بعد درود پڑھے اور دعا پڑھے اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھے۔ ہاں سوال سنیے آپ نے کہ کوئی بھی نفل ہو، یعنی فرض اور واجب کے علاوہ اگر کوئی ایسی نماز ہے جس میں 2 قعدے اولا اور ثانیہ، تو پہلا قعدہ جو ہے اگر کوئی بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو لوٹے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس رکعت کا سجدہ نہیں کیا، یعنی رکوع بھی کر لیا ہے، اب یاد آیا کہ ارے میں نے قعدہ کیا نہیں، لوٹے قعدہ کرے اور پھر سے رکعت شروع کرے۔ ہاں اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب نہیں لوٹے گا، بلکہ اخیر میں سجدے سہو کرے گا، 1 رکعت اور ملا کر کے سجدے سہو کرے گا۔ تو 4 رکعت والی کوئی بھی نفل نماز، کوئی بھی نفل نماز، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو کہ غیر مؤکدہ ہو یا یوں ہی مستحب ہو، نفل ہو، 4 رکعت والی ہے تو اس میں پہلا قعدہ جو ہے یہ بھی قعدہ اخیرہ ہے، لہذا جب کھڑا ہو جائے یا رکوع کر لے اور یاد آئے تو واپس آ کر کے تشہد پڑھے اور اس کے بعد پھر تیسری کے لیے کھڑا ہو۔ ہاں فرض اور واجب میں اگر سیدھا ہو گیا، قعدہ اولا بھول گیا، مثلا ظہر کی پڑھ رہا تھا، اب اس نے سمجھا کہ یہ پہلی رکعت ابھی پوری ہوئی ہے یا 3 رکعت ہوئی ہے، اب وہ کھڑا ہو گیا تو ابھی کھڑے ہونے سے قریب ہے، کھڑا نہیں ہوا ہے تو لوٹ آئے۔ اور اگر سیدھا ہو گیا ہے بالکل قیام میں پہنچ گیا تو اب لوٹے گا تو گنہگار، فرض اور واجب میں اب لوٹے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور کسی نے لقمہ دے دیا کھڑے ہونے کے بعد تو جس نے لقمہ دیا اس کی نماز گئی، اور امام نے لقمہ لے لیا تو سب کی گئی، امام کی بھی گئی۔ یہ بہت اہم مسئلہ، اسے یاد رکھیے کہ امام ابھی کھڑا ہو رہا تھا تیسری کے لیے، قعدہ اولا بھول گیا، فرض نماز یا واجب نماز ہے، قعدہ اولا بھول کر کھڑا ہو رہا تھا اور لقمہ دیا تو بیٹھ جائے، یا اس کو یاد آ گیا بیٹھ گیا، تب تو ٹھیک ہے، سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر قیام سے قریب ہو رہا، سیدھا ابھی یہ نچلا حصہ جو یہ سیدھا ہو گیا لیکن یہ دھڑ ابھی بالکل سیدھا نہیں ہوا ہے، اس وقت اگر لوٹا تو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اور بالکل سیدھا ہو گیا تو اب جو ہے لوٹے گا تو گنہگار ہوگا، یہاں تک کہ کوئی لقمہ دے اور لوٹے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی اس کی چونکہ نماز فاسد ہو گئی، جس نے لقمہ دیا ہے کہ بے محل دیا اس نے، اس کے لقمہ لینے کی وجہ سے امام کی بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گانا جو ہے وہ کہتے کسے ہیں، عام طور پر ذہن میں
جب یہ لفظ آتا سنا جاتا ہے تو ذہن میں کیا تصور ہوتا ہے؟ آپ سے کہا، ان سے کہا بھائی کوئی گانا سناؤ، تو یہ نعت تھوڑی پڑے، کوئی دعا تھوڑی پڑے گی، لب پہ آتی ہے دعا، گانا بولے ہم نے، یہ کیا بولیں گے؟ کوئی فلمی گانا یاد ہوگا تو اسی کو سنانا شروع کر دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گانا جو ہے خاص طور پر میوزک کے ساتھ ہی جو ہے متصور ہے۔ جب بھی کوئی گانا ہے تو اس کی لے جو ہوتی ہے، اس کی طرز جو ہوتی ہے، اس کا ٹون جو ہوتا ہے وہ بھی میوزک کے ساتھ آتا ہے، بلکہ کچھ لوگ گانے جب پہلے کرتے اس کے بعد شروع کرتے۔ تو یہ معروف ہے گانا کہ فلمی گیت اور خاص طور سے میوزک، باجے اور مزامیر جو حرام اس کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس کے اشعار جو ہیں وہ اس میں کوئی ایسی فحش بات نہیں ہے، کوئی ناجائز کلمہ نہیں ہے، لیکن جو باجا ہے، جو میوزک ہے، جو مزامیر ہے، وہ تو حرام ہے۔ پھر یہ کہ وہ فلمی طرز ہوتی ہے، باجا نہیں بھی ہوتا تو پھر فلمی طرز میں گنگناتے ہیں، تب بھی ناپسندیدہ ہے کہ آدمی کا دیکھو فلمی گیت گا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو اتنا ناپسند لوگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرز میں نعت پڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دیکھو یار فلمی طرز میں تو یہ نعت پڑھتا ہے۔ تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ؟ تو اب یہ ہے گانا۔ اب یہ گانا جو کیسے مباح ہوا؟ لوگ اس طرز پر نعت پڑھنے کو پسند نہیں کرتے، حمد پڑھنے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ جیسے ہی وہ گانے کی طرز آتی ہے تو فلم دیکھنے والے کے ذہن میں وہی سب منظر آ جاتا ہے، دیکھو ہیرو ایسے چل رہا تھا تو یہ گا رہا تھا، ہیروئن یہ کر رہی تھی تو یہ گا رہی تھی، یہ آتا ہی تصور۔ تو اب وہ کہاں سے مباح ہو جائے گا؟ مباح اگر اشعار کے بارے میں ہے کہ کیا کون سا شعر پڑھنا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کوئی شعر ایسا ہے جو معنی کفر پہ، معنی شرک پر مشتمل ہے، اس کا پڑھنا شرک و کفر، اس کا پسند کرنا یہ بھی شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ اور کوئی ایسا شعر ہے کہ جس میں معانی جو ہیں وہ فحش ہیں، خلاف شرع ہیں، گندے ہیں، تو اس کا پڑھنا بھی ناجائز و حرام۔ اور اس کو پسند کرنا، اس سننے کو نہیں بول سکتا مطلق، لیکن سننا یہ آدمی نہیں بھی سننا چاہتا، جا رہا ہے گانا ہو رہا ہے کان میں آواز آ رہی ہے، نہیں، غور سے سننا پسند کرنا تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اور مباح اشعار ہیں، مزامیر نہیں ہیں، جیسے مشاعرہ ہوتا ہے، مشاعرے میں غزل پڑھی جاتی ہے، وہاں میوزک وغیرہ نہیں ہوتی ہے، پھر گھر میں آتے ہیں لوگ کچھ اشعار یاد ہوتے ہیں گنگناتے ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی جائز شعر ہو، کوئی خلاف شرع بات نہیں ہو، کوئی فحش کلامی نہیں ہے، اور وہ نظم کا شعر، غزل کا شعر اگر کسی نے پڑھ دیا تو وہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ناجائز و حرام نہیں کیا۔ لیکن جب لفظ گانا بولیں گے تو گانے کا ایک معروف معنی ہے لوگوں، اور وہ ہے فلمی گیت اور میوزک کے ساتھ، مزامیر کے ساتھ، تو چاہے کیسا ہی معنی ہو، مزامیر ہے تو ویسے ہی حرام، لہذا اس سے بچنے کا حکم دیا جائے گا۔ بچنا چاہیے، کیونکہ وہ جب طرز اپناتا ہے تو فلم دیکھنے والے ذہن میں جو ہے بجائے گنبد خضرا آنے کے وہ منظر آنے لگتا ہے۔ یہ بہت ہی قبیح بات ہوئی، حضور کی نعت پڑھ رہا ہے اور وہ سوچے جا رہا ہے جو اسے دیکھا ہے۔ تو وہ آپ نے قرآن شریف میں ہے، حدیث میں ہے کہ قوالی کے ساتھ ڈھول بجاؤ، بھائی اگر اس کے ساتھ مزامیر ہے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں ہاں بھائی جو حدیثیں ہیں کہ تصویر بنانے کے سلسلے میں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصوروں کو ہوگا، تصویر بنانے والوں کو ہوگا، اشد العذاب۔
سخت ترین عذاب جو ہوگا قیامت کے دن وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اس سے ظاہر یہی ہے کہ کسی بھی شریعت میں جاندار کی تصویر بنانا یہ جائز، جاندار کی تصویر، بے جان کی نہیں، بے جان مطلب پہاڑ کی، درخت کی، یا آبشار کی، بارش کی، بے جان چیزوں کی تصویر بنانا یہ تو جائز رہا۔ ہاں جاندار کی تصویر، اور یہ بھی ہے کہ جاندار کی تصویر جو بنائے گا تو قیامت کے دن اس پر عذاب ہوگا، اور اللہ کے حکم ہوگا کہ اس میں تو جان ڈال، جب تک تو جان نہیں ڈالے گا تو اس پر عذاب ہوتا رہے گا۔ اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی شریعت میں جاندار کی تصویر بنانے کا حکم نہیں ہوگا۔ سوال یہ آیا تھا کہ مسجد میں اگر کوئی چیز بھول گیا تو کیا واپس اسے تلاش کرنے کے لیے مسجد میں جا سکتا ہے؟ سوال سن لیا کہ مسجد میں کوئی چیز بھول گیا، واقعی اگر مسجد میں بھولا ہے تو اپنی چیز لینے کے جائے گا، لیکن آواز کے ساتھ تلاش نہیں کرے کہ مسجد میں اگر کوئی اپنی گمشدہ چیز جو ہے وہ آواز سے تلاش کرے، میرا یہ کہاں، میرا وہ کہاں، چلا رہا ہے، تب پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ اگر کسی کو آواز کے ساتھ گمشدہ چیز مسجد میں تلاش کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ اس کی چیز واپس نہ دے اسے۔ تو آواز سے نہیں، اور ویسے تو اس کا مال ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے اور واپس لینے کے لیے تو آ ہی سکتا ہے مسجد میں۔ اب اعلان کے بارے میں تو بعض جگہ تو یہ ہے کہ چیز اگر مل جائے، دوسرا چیز ملے تو اسے بازاروں میں، مسجدوں میں اور مجمع کی جگہ پہ اعلان کرے تاکہ اس کا مالک مطلع ہو اور آ کر کے اپنا سامان لے جائے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد سے مراد جو ہے مسجد کے دروازے پر، تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے تو مسجد میں بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے گا۔ بھائی جہاں ضرورت ہے شرعاً جو ہے، جب ضرورت ہے تو وہاں استثناء ہے، اور جہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہاں وہی حکم ہوگا جو حدیث پاک میں بیان ہوا۔ ہاں جیون بیمہ، جیون بیمہ مطلب یہ ہوا کہ لائف انشورنس، تو وہ کرا سکتے ہیں۔ واہ اس سے پہلے یہاں اس کا خلاصہ ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو اتنا، میں نے بار بار کہا کہ جو اتنا معذور ہے کہ زمین پر بیٹھ کر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سجدہ زمین پر ہوتا ہے، پیشانی اور ناک جمنا، اور نہ ہی وہ اتنا جھک سکتا ہے کہ 12 انگل یعنی 9 انچ کوئی چیز سجدے کی جگہ رکھ کر کے اس پر سجدہ کر سکتا۔ یعنی کچھ لوگ بالکل جو ہے سجدے کی حالت میں نہیں ہو سکتے کمر کی تکلیف کی وجہ، لیکن اگر کوئی اونچی چیز رکھ دی جائے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں، تو اس کی بھی ایک حد ہے، وہ کتنی ہے؟ 12 انگل۔ 12 انگل کتنا ہوا؟ 9 انچ۔ اگر 9 انچ کوئی چیز اونچی رکھ دے اور اس پر وہ سجدہ کر سکتا ہے تو اب کرسی پر نماز اس کی نہیں ہوگی۔ یہ خوب اچھی طرح غور کر لیجیے، اگر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے یعنی ناک اور پیشانی زمین پر جما کر کے سجدہ کر سکتا ہے تو کرسی پر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کرسی پر وہ اشارے والی نماز ہے، اور اشارے والی نماز جو ہے وہ معذور کے لیے ہے جو زمین پر جھک کر کے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، یا یہ کہ زمین پر نہیں تو کم از کم 9 انچ اونچی کوئی چیز سامنے رکھے اور اس پر وہ سجدہ کر سکتا ہے، تب بھی کرسی والی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اتنا معذور ہے، جیسے بعض لوگوں کے پیٹھ میں وہ منکے ان کے جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور بالکل سے وہ پیٹھ موڑی نہیں جاتی ہے، اور سجدے کی حالت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے کہ اس کو جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے یہ اتنا جھک سکتا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر کے کہنے ہونے سے نہیں، بلکہ آپ کا اپنا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے۔ اگر واقعی اتنا جھک سکتے ہیں تب تو نماز بیٹھ کر کے کرسی پر نہیں ہوگی، اور اگر اتنا نہیں جھک سکتے ہیں تو معذور ہیں، اور معذور کی نماز اشارے والی یہ ہو جائے گی۔ بھئی نگارہ اگر اس نیت سے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے
قیامت قائم ہونے کا تصور ہو، کیونکہ قیامت میں بھی جو ہے آواز ہوگی جس سے دل دہلے گا، تو اس سے اگر اس لیے بجائے کہ لوگوں کو قیامت کا خیال آئے، تصور آئے، دل دہلے، تب تو اس کی اجازت ہے۔ وہ تو خوشبو کے لیے ہے۔ نہیں، اس کے لیے نہیں، بس یہ ہے کہ اس کے ذریعے، اسی لیے کہا گیا صبح شام، کہ اس سے آدمی کو جو ہے قیامت کی دہشت جو ہے اس وقت طاری ہوگی۔ قیامت میں جو حضرت اسرافیل جیسے ہم سور پھونکیں گے تو آواز تیز سے تیز تیز سے تیز ہوتی جائے گی، تو نگارے میں آواز جو ہے دھمکے ہوتی ہے، تو اس خیال سے اگر بجایا تو ایک چیز ہے یہ، تو اس کی اجازت ہوگی۔ اور اگر صرف جو ہے لہو و لعب کے طور پر بجا رہا ہے، جیسے بڑے بڑے ڈھول بجاتے ہیں صرف رقص کے لیے، گانے کے لیے اور تسکین قلب کے لیے، تو اس کی اجازت نہیں۔ کیا کر رہا چلتے ہوئے تو بھائی اس کا جو کنارہ ہے وہاں سے پکڑ لے، کیونکہ اب اس وقت وضو کرنے جائیں گے تو ہوا اڑا لے جائے گی اسے، یا کسی کا پیر پڑ جائے گا، اس وقت آپ حفاظت کی نیت سے اس وقت اس کو پکڑ لے، یا آپ کے پاس کپڑا ہے کوئی سے رومال، اس رومال سے آپ اس کو، اگر کہیں پکڑنے کی جگہ نہیں اس کاغذ میں، تو اس کے رومال سے آپ اس کو پکڑ کر کے محفوظ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ یہ سوالات انشاءاللہ